کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج الحمدللہ برادر گرامی حضرت رئیس دارالفتاء اور مفتی خلیق احمد آخوند صاحب دام برکاتہ کی دعوت پر تخصص فی الفقہ کے طلباء کے ساتھ نشست ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے مفتی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چنانچہ آپ کی موجودگی میں پوری امت آپ سے رجوع کرتی تھی۔ اسی وجہ سے احناف کے ہاں حدیث کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ حدیث ظاہری تو تمام احادیث ہیں، وحی الہی، وحی ظاہری، حدیث وحی ظاہری اور وحی باطنی۔ وحی ظاہری تو جس میں ساری احادیث مبارکہ مطلوع غیر مطلوع ہے، اور وحی باطنی پیغمبر سلام کا اجتہاد ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا جس کے بارے میں کوئی وحی نہ آئی ہوتی تو آپ اس میں اجتہاد فرماتے تھے، پھر اگر اس اجتہاد پر اللہ آپ کو قائم رکھتے تو وہ وحی کا حصہ بن جاتا، اور اگر اس میں کوئی اور معاملہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دیتے۔ اس لیے احناف کے ہاں یہ وحی کی یہ دو قسمیں بھی ہیں، وحی ظاہری اور وحی باطنی۔ پہلی وحی ظاہری میں تو ساری وحی کی اقسام آ جاتی ہیں، انسانی شکل میں آنا، سلسلہ جرس کی شکل میں آنا، نیند میں آنا۔ لیکن وحی باطنی یہ پیغمبر سلام کا اجتہاد ہوتا تھا، قیاس فرماتے تھے آپ۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں اجتہاد فرمایا کہ جو بلی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید میں بچوں سے پردے کو ساقط کیا ہے حرج کی وجہ سے کہ حرج لازم آتا ہے، طوافون قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ بہت زیادہ چکر لگاتے ہیں گھروں میں، ان کو روکنا مشکل ہے، تو اسی طریقے پر وہی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی میں بیان فرمائی، طوافین علیکم والطوافات، اسی کا نام قیاس ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ بخاری کو ماننے والے قیاس کے خلاف ہیں، اور جبکہ امام بخاری خود ہر باب میں قیاس کرتا ہے۔ امام بخاری جب باب قائم کرتا ہے تو اس باب میں ایک بات جو سری اس کے ساتھ دوسری بات کو بھی لے آتا ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، تو وہ قیاس ہی کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ لیکن بخاری کا نام لے کر قیاس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری نے بے شمار ابواب میں خود قیاس کیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس فریضے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ادا کرتی تھی، اور آپ کی موجودگی میں ہی آپ نے بہت سے صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس سے امت مسائل پوچھتی تھی، جن میں خلفائے راشدین سر فہرست ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آ کر اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بتایا کہ فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے پوچھ لینا، انہوں نے نام لیا۔ اور آپ کے بعد تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے ان صحابہ کرام کو جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو فقہائے صحابہ اور ایک وہ جو صرف حدیث شریف کے ناقل ہیں، لیکن وہ اجتہاد نہیں کرتے، مسئلے مسائل میں نہیں ہیں، لیکن صرف حدیث کے جو متن ہے اس کو آگے نقل کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پابند کیا تھا کہ رب مبلغ اولہ من سامع، کہ جس کو پہنچاؤ گے وہ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والا۔ تو جن میں خلفائے راشدین ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ
عالم الحلال والحرام، حلال اور حرام کے سب سے بڑے جو عالم تھے وہ معاذ بن جبل تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابہ ہیں۔ اور پھر ان کے بعد پھر تابعین میں بھی ایک بڑی جماعت ملتی ہے۔ چنانچہ تابعین میں فقہائے سبع، 7 فقی جو ہے، 7 مفتی مدینہ کے بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست دونوں اکابر کے پوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں جن کا نام قاسم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں جن کا نام سالم ہے۔ یہ 2 سر فہرست ہیں ان 7 فقہاء میں۔ اور آج بھی بہت سے مسائل میں جو ان 7 فقہاء کے اس زمانے کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کو سامنے رکھ کر بعد کے فقہاء نے، بعد کے ائمہ اربعہ نے ان میں سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا۔ تو الحمدللہ یہ فقہ کے اندر جو تخصص ہے، گویا کہ پورے شروع سے ہمیں اس کی بنیادیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ امت میں ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو فقہی مسائل میں مہارت رکھتے ہوں، امت کو گائیڈ کر سکیں، اس لیے کہ ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے، ہر ایک الگ الگ نظام ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف آتی ہے بخاری شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لایا ہوا دین اور میرے لایا ہوا جو علم ہے یہ بارش کی طرح ہے۔ فرمایا ایک زمین وہ ہے جو بارش کو اپنے اندر ضبط کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے اندر جذب کرنے کے بعد اس پانی کو رنگ برنگی چیزوں میں تبدیل کر دیتی ہے، کبھی پھل نکلتا ہے، کبھی پھول نکلتا ہے، کبھی اناج نکلتا ہے وہ پانی، لیکن زمین کی صلاحیت نے اس کی نوعیت اور شکل اور قیمت بدل دی۔ حالانکہ سادہ پانی تھا لیکن اب وہ پھل بن گیا، سادہ پانی تھا وہ اناج بن گیا، سادہ پانی تھا وہ پھول بن گیا، اب اس کی قیمت سادہ پانی سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ اور فرمایا کہ دوسری قسم وہ ہے میری امت میں لوگوں کی کہ جو پانی کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے، جس طرح جھیل ہوتی ہے یا تالاب ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری وہ ہے جو فرمایا کہ چٹیل بالکل میدان کی طرح ہے اور وہ ذرا بھی اپنے اندر نہ پانی جذب کرتی ہے نہ پانی کو لوگوں کے لیے روکتی ہے، بلکہ اس کے اوپر پانی بہہ کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے کہ جو میرے لائے ہوئے جو علوم ہیں قرآن اور حدیث کے، ان علوم کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں کریں گے اور ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو 2 طبقے ہیں ان کی بڑی تعریف فرمائی، تو اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ پہلا طبقہ تو ائمہ مجتہدین کا ہے، جن نے قرآن مجید کے آیات سے اور احادیث مبارکہ سے ہزاروں مسائل انہوں نے نکالے، اس کے اندر ہزاروں مسائل اس میں سے مستنبط کیے، ایک ایک مسئلے سے، ایک ایک حدیث سے۔ اب یہ چھوٹی سی روایت آتی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا وہ اسودین ہے، اسودین پانی کو اور کھجور کو کہتے تھے کہ 2 کالی چیزیں ہیں، پانی اور کھجور۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خوشبو آ رہی، گوشت پک رہا ہے۔ کہا کہ یہ بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا ہے۔ اب بریرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے صدقہ حلال تھا۔ پیغمبر سلام کے جو غلام تھے ان کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا، ان کے لیے صدقہ حلال تھا۔ تو آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، ان کو بلایا کہ لک صدقۃ ولنا ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے تو تو ہمیں ہدیہ کر دے، اور فوراً پلیٹ میں لے کر آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیہ کر دیا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن سینکڑوں مسائل فقہاء نے اس چھوٹے سی حدیث سے نکالے ہیں، سینکڑوں مسائل جن کا بنیادی قانون ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے، کہ جب ملکیت تبدیل ہوتی ہے سمجھو اس کی عین ہی تبدیل ہو گئی۔ اگر وہ چیز حرام تھی کسی شخص کے لیے لیکن اس کی ملکیت تبدیل ہوتے وہ حلال ہو گئی۔ اب صدقہ ہے ایک امیر آدمی کے لیے، متمول آدمی صاحب نصاب کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب اس غریب کے ہاتھ میں آیا، دینے والے جب غریب کے ہاتھ میں دیا، اب یہ تبدل
ملکیت ہوئی، اب تبدل عین ہو گیا، گویا کہ وہ رہا ہی نہیں، اب وہ ہدیہ دے کر کسی کو بھی کھلا سکتا ہے، سید کو بھی کھلا سکتا ہے، کسی صاحب نصاب کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو یہ جو مثال آپ نے دی ہے یہ پہلی، یہ ائمہ مجتہدین، اور دوسری مثال آپ علماء کی ہے کہ یہ جھیل کی طرح اور تالاب کی طرح ہے جو اپنے اندر پانی جمع رکھتے ہیں، جب امت کو ضرورت ہوتی وہاں آ کر پانی بھرتی، یعنی کوئی بھی سائل آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کو مطمئن کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے استادوں سے سنا بنوری ٹاؤن میں کہ ایک مسئلہ جاننے کا ثواب 200 رکعت سے زیادہ ہے، اور ایک باب جاننے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ جب آپ نے مسئلے کو جانا تو پہلے تو آپ کو ثواب ملا، اب آپ نے اگر اگلے کو بتایا تو آپ کو کتنا اجر اس پر ملا ہوگا، کہ جب کہ اس کو اس بتانے پر اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے یہ جو فن ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو صاف لکھا ہے کہ اس امت پر 2 طبقات کا بہت بڑا احسان ہے، فرمایا ایک فقہا ہے اور ایک صوفیاء ہے، یہ فرمایا ان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ فقہا نے دین کو عملی شکل میں کرنے کا طریقہ بتایا، حدیث میں تو ایک بات آ گئی، اب اس کو عملی کیسے کرنا ہے یہ فقہا نے طریقے بتائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور صوفیاء نے ان اعمال کی قبولیت کے طریقے بتائے کہ اللہ کے ہاں یہ کیسے قبول ہو، کیونکہ بزرگان دین اخلاص، تقوی، للہیت کی بات کرتے ہیں، یہی قبولیت کا اعمال ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول فرماتے، صاف قرآن کا اعلان ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے بزرگوں کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، اور پہلے والا جو فقہا ہیں وہ پیدا ہوتا ہے ان تخصصات سے، اس علوم دینیہ کے سیکھنے سے، کہ اس میں عملی طور پر کسی کو کیا کرنا ہے وہ آپ اپنی تھوڑی سی زبان ہلائیں گے اور اگلا آدمی آسانی سے عمل پر آ جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے ہوتے، چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، کیونکہ جب کسی شے کا علم نہ ہو تو آپ اپنی منزل کے قریب بھی ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی منزل بالکل قریب ہے۔ میں ایک دفعہ ترکی گیا تو وہاں پر عراق کی سرحد پر حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہ پہلے یہ عراق اور شام کا حصہ تھا، لیکن اب یہ ترکی کے اندر ہے۔ یہ گئے وہاں پر، حضرت یا صلاۃ والسلام پیش کیا تھا ایوب السلام کی روضہ پر۔ بعد میں بتایا کہ یہاں سے تقریباً کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ، چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مزار ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام کے مزار پر بھی گئے۔ پھر وہاں پر یہ ایک بات بتائی، وہاں کے جو عالم تھے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ایوب السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے، چلتے چلتے اتنے قریب پہنچ گئے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آدھا کلومیٹر پر وہ رہتے ہیں، اور یہی وقت گزارا اور یہی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب منزل بالکل قریب تھی، اگر کوئی بتا دیتا کہ وہ ادھر ہی ہے تو کچھ مشکل نہیں تھا، وہ آ جاتے یا یہ چلے جاتے ہے۔ تو عدم علم جو ہوتا ہے، جہالت اور عدم علم کسی شے کا، تو کبھی انسان کو منزل قریب پھر بھی انسان پریشان ہے۔ اس لیے علماء بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اپنی کوشش کو کبھی چھوڑے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اب کوشش نتیجے پر پہنچنے والی ہو اور آپ وہاں سے پیچھے ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی مثال لنگور سے دی جاتی ہے۔ لنگور جو ہوتا ہے یہ بندر کی ایک قسم ہے، اس کے جمپ لگانے اور اس کی چھلانگ لگانے 10 فٹ تک چھلانگ لگاتا ہے، تو اگر 11 فٹ ہو وہ جگہ تو 10 فٹ پر پہنچ کر جب دیکھا نہیں تو پھر واپس 10 فٹ آ جاتا ہے، لیکن 1 فٹ آگے نہیں جاتا۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں اور پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری کوشش برابر نہیں ہوئی، حالانکہ وہ برابر ہونے کے بالکل قریب ہوتی ہے۔
اب آپ کے ایک چھوٹا سا مسئلہ بتانے سے اور اس کی اگلے آدمی کے سوال پر ہے، کیونکہ افتاء میں تو سائل ہوتا ہے، سائل کو جواب دیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں افتاء کے اصول میں ہے کہ مستفتی کے سوال کے مطابق جواب دیں۔ آپ کو اس سے غرض نہیں ہے بھی کیا ہے، اس نے آ کر پوچھا یہ آپ اس کے مطابق جواب دیں، یہ مفتی کا کام ہے۔ ہاں وہ قاضی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تفصیلات معلوم کرتا ہے، اس کی حقیقت کو معلوم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حل نکالتا ہے، لیکن مفتی مستفتی کے سوال پر ہے کہ سوال کیسا آیا۔ اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میں نے وہاں سے فتویٰ لیا تو یہ جواب ہے، آپ نے دیا تو یہ جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ اصل فتویٰ لا کر دو، جب دیکھتے ہیں تو سوال ہی الگ ہے، جب سوال کی نوعیت ہی الگ ہوگی تو لازمی بات ہے جواب بھی الگ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فن کے لیے قبول کیا ہے۔ اب آپ کے لیے 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو خشیت اور تقویٰ ہے، جو ایک علماء کا خاصہ ہے۔ جتنا ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے نا جی، اس کو بیماری کی تفصیلات ہوتی اتنا وہ ڈرتا زیادہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ اس کو تفصیل پتہ ہے۔ عام ڈاکٹر کے سامنے وہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے تفصیل ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بھائی سے بہت سے واقعات سنے کہ کینسر اسپتال میں کام کرنے والے ایویں تھوڑا سا شبہ اس کو ہو گیا کہ یار شاید مجھے بھی یہ سوئی جو میں استعمال کر رہا ہوں کہیں ہلکی سے لگ گئی ہے ہاتھ پر کہیں، تو فوری طور پر اس نے وہ کینسر کا جو ٹیکہ تھا خود کو بھی لگوایا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ چھوٹی سی جو آج سستی ہے یہ میرے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگی۔ جس قدر مسائل سامنے آتے چلے جاتے ہیں اس قدر خوف اور خشیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باریکی کو جانتا ہے۔ ایک آدمی ایک عام عالم سے ہم تفصیل نہیں ہے، وہ تو اپنے عدم علم کی وجہ سے اس کی بچت کی گنجائش ہے، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے پوری تفصیل ہے۔ اس لیے خشیت اور تقویٰ یہ 2 لوازمات ہیں، اور اخلاص تیسری چیز اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور اس لیے پڑھنا ہے کہ امت کے لیے آپ مفید فرد بنے۔ آپ جہاں بھی جائیں وہاں جو بھی آپ کا حلقہ ہے، 10 ہوں 20 ہوں 50 ہوں، یہ سب چراغ ہے، آپ سب چراغ ہوں، اور میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی منصب پر بٹھایا ہے، لیکن میں گاؤں میں گوٹھوں میں مسجدوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ حضرات، میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب چراغ ہیں جو امت کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ سب کا کسی بڑی منصب پر بیٹھنا اور بیٹھ کر کام کرنے کوئی ضروری نہیں ہے، اور میں اس پر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جو بانی مبانی ہیں، آج ہم سب ان کا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ ترکستان میں اپنے استاد کے 2 شاگرد تھے صرف، کیونکہ جنگی حالات شروع ہو چکے تھے، مدرسے خالی ہو گئے تھے۔ 2 طالب علم ایک استاد سے پڑھتے تھے، 2 طالب علم صرف، اور وہ ہدایہ اولین اور منطق کے اسباق ان سے پڑھتے تھے۔ اب بتائیں ان کے 2 ہی شاگرد تھے، اب وہ شاگرد جو ساتھ تھے والد صاحب کے وہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، کیونکہ شہادتیں تیزی سے ہو رہی تھیں۔ اب والد صاحب رہ گئے۔ انہوں نے ایک دن کہا دیکھو نیاز محمد مجھے کچھ ہو جائے تو ہندوستان چلے جانا، میں نے وہیں سے پڑھا ہے۔ سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کا نام لیا، وہ شہید ہو گئے، والد صاحب ہندوستان آ گئے، پوری داستان ہے تفصیل ہے۔ وہاں سے اللہ ان کو یہاں لے آئے، سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کے ساتھ یہاں 2 سال والد صاحب نے تدریس کی۔ اب وہ بتائے ان کے استاد کے ایک ہی شاگرد ہے جو ترکستان میں تھے، لیکن یہ ایک شاگرد سورج کی طرح ہے، ستارے جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا وہ اخلاص اور للہ یہ سے کہیں بھی کام کریں گے، آپ کسی چھوٹے سے حلقے میں کام کریں گے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی نجات کے لیے اور امت کے فائدے کے حساب سے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 2-4 شخص جو ہے
اس لیے فرمایا رب مبلغ اولہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ سے کہا یہ نہ سمجھنا تمہیں 2 باتیں پتہ ہیں، یہ 2 باتیں آگے بتا دو، ہو سکتا ہے جو سنیں. چنانچہ یہی 2 4 باتیں صحابہ سے فقہا کے سامنے پاس آئیں، ائمہ مجتہدین کے، انہوں نے ایک 2 باتوں سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل نکال دیے. اور محنت چاہیے، محنت میں کوتاہی نہ کرے. تخصص کے اندر تو اتنی محنت ہوتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے آپ بال سفید کر لو، لیکن محنت کریں. یہ صرف نہیں کہ استاد، کیونکہ تخصص کرنے والے علماء ہوتے ہیں، اور علماء کو درجہ اولیٰ ثانیہ کے طالب علموں کی طرح ان سے سلوک نہیں کیا جاتا، وہ خود چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اس کلاس لگی ہے تو ٹھیک ہے، ڈنڈا سر پر ہو تو پڑھے نہیں. اب آپ کا وہ وقت نہیں ہے، آپ کا وقت خود کام کرنے کا ہے. بلکہ دور حدیث کے اندر بھی یہی مزاج ہونا چاہیے. ہمیں استاد فرماتے تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ٹانگ پر بھی اگر تمہیں دورہ گزارنا پڑے تو گزار لینا، اس لیے کہ اب تم کاملین میں سے ہو. اور بلکہ مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتم تھے، وہ کبھی ہنس کے فرماتے بھائی چند دن رہ گئے پھر ہم اور تم برابر ہو جائیں گے، تم کو ہمارے پاس بھی سند ہے، آپ کے پاس بھی سند ہے. اس لیے بہرحال بہت مسرت اور خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر، آپ حضرات کو دیکھ کر، اور آن لائن پر بھی جو علماء اکرام ہیں جو یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں. اس سال یہ نئی ترتیب شروع کی ہے تاکہ اس کے دائرے کو اور بڑھایا جائے، دور تک اس کا فائدہ ہو. میں تو کہتا ہوں یہ جو کووڈ آیا، اس کووڈ نے بہت سی نئی لائنیں کھول دی جس کا تصور بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. اب ہر شے آن لائن ہوتی جا رہی ہے، گھر بیٹھے. لہذا امت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ جناب ہم کیسے کریں گے، کہاں جائیں، گھر بیٹھے کر لو. ہر طبقے کے لیے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. حضرات علماء اکرام ہر لائنوں پر کام کر رہے ہیں. گھر بیٹھے ہوئے اصلاح ہو رہی ہے، گھر بیٹھے ہوئے علم سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے فن سیکھ رہے ہیں. سب کچھ گھروں میں چل رہا ہے بیٹھ کر آن لائن. یہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، کوئی ادھر امت کا ذہن ہی نہیں تھا اس طرف. چنانچہ بہت بڑا طبقہ محروم تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کام شروع کرا دیا. لہذا 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہے، وہ کسی عالم سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے استفادہ مشکل نہیں ہے. بہرحال آپ حضرات سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ محنت کریں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. آپ جہاں بھی ہیں، مسجدوں میں خدمت کر رہے ہیں، آپ بہت سے خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، اس خدمت کے ساتھ، اور جو خدمت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رات دن دارالفتہ میں رہ کر اپنی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی مفتی خلیق احمد صاحب ماشاءاللہ اس پر محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ حضرات زیادہ زیادہ استفادہ حاصل کریں، اس لیے کہ پرانے علماء ویسے بھی کم ہیں. اب تو آج سے 20-25 سال پہلے پڑھے ہوئے علماء جو ہیں وہ اب کم ملتے ہیں، نوجوانوں کی کثرت ہے. تو لہذا پرانی جو چیز ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو بریانی بنانی ہو یا پلاؤ بنانی ہو تو پرانے چاول تلاش کرتے ہیں. پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا. ہمارے بڑی بھائی حافظ سراج احمد صاحب کی شادی ہوئی تو یہاں کئی دن اس پر مشورہ چلتا رہا کہ سب سے پرانے چاول کس کے پاس ہوں گے. تو پھر جلال سند والے ہوتے تھے، شیخ جلال، ان سے پرانے چاول لیے تاکہ اچھی پلاؤ بنے. تو ہمارے حضرت والا اس پر شعر سنایا کرتے تھے کہ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لو ان کا خشکا، پک نہیں سکتی ہے بریانی. خشکا تو پکا سکتے ہو نئے چاولوں کا، لیکن نئے چاولوں سے تم بریانی نہیں بنا سکتے. اس لیے زیادہ زیادہ استفادے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهل
وافعل بنا كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس تخصص کے درجے کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس دارالفتاح کو اور تخصص کے درجات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی مفتی خلیق احمد صاحب کو خوب محنت اور اجتہاد اور یا اللہ محنت کی اور توفیق عطا فرما، اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، طلباء علماء یا اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو یا اللہ صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرما اور اس کے فیض کو عام اور تام فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے پورے ادارے کو یا اللہ تمام شعبوں کو خوب یا اللہ برکت نصیب فرما، ترقی عطا فرما. اس نے پڑھنے والے پڑھنے والیاں یا اللہ اور پڑھانے والے پڑھانے والیاں سب کو یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، شرف قبولیت نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، خشیت کی دولت نصیب فرما، علم کی دولت نصیب فرما. ہمارے علم کو علم نافع فرما. یا اللہ جس ملاقات کو خیر و برکت والی ملاقات فرما. یا اللہ اور خوب یا اللہ ان طلباء کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے اندر جو اللہ آپ نے ان میں صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو یا اللہ کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اور مفتی صاحب کو، ہمارے بھائی کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ توفیقات نصیب فرما. ہر طرح کے شر اور فتنے سے یا اللہ ہم سب کو تو محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ادارے کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.